لائک شیئر اور یہاں سے مجھے ایک اور بارات یاد آ گئی. وہ بارات آپ کو اب میں ایک اور بزرگ کی بارات پر لے چلتا ہوں. یہ بات یہاں تھوڑا سا بھرے کر لاتے ہیں. ایک اور بزرگ کی بات یاد آ گئی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام تفسیر، شیخ و تفسیر، سکھ کے گھر میں پیدا ہوئے. سکھ کے گھر میں کہاں پیدا ہوئے؟ سکھ کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن قرآن کی تفسیر لکھی. مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، تو بند میں علم حاصل کیا. دور حدیث کا سال تھا. ایک اللہ والا آیا، وہ تلاش میں تھے، ان کی بچی جوان تھی. وہ تلاش میں تھے کہ ہم نے بچی کا نکاح کرنا ہے کسی عالم دین سے. ہم تو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی لڑکا ہو، کوئی اس کی ڈگری ہو، اس کی کوئی تنخواہ ہو، وہ بڑی کوٹھی والا ہو، کار والا ہو، بنگلے والا ہو. لیکن وہ بزرگ جو تھے تلاش کر رہے تھے کہ کوئی عالم دین ہو. ان کے استاد کون تھے؟ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن سبحان اللہ تعالی. کون تھے حضرت مولانا محمود الحسن؟ بہت بڑی شخصیت تھی. ان کے شاگرد تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ انہوں نے سکھ گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن اللہ نے کلمہ نصیب کیا. پھر دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے علم حاصل کیا، عالم بنے. پھر قرآن کے درس کا حلقہ لگایا. انگریز نے ان کو اٹھا کر لاہور کے علاقے میں، جنگل کے علاقے میں پھینک دیا اور کہا کہ یہاں ویران ہے، جنگل ہے، تجھے کوئی جنگلی چیزیں کھا جائیں گی. لیکن اللہ نے آج اس کو شیروں والا گیٹ بنا دیا ہے اور قرآن کا مرکز بنا ہوا ہے. اس دیوانے نے وہاں بیٹھ کر قرآن کا حلقہ لگا لیا. اور ایک بڑے آدمی کو زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ایک پٹڑی پر ہے. اسی وقت کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ لاہوری پورے قرآن کی تفسیر کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اس مختصر ٹائم میں گاڑی چل رہی ہے، آپ کا ایک پاؤں پیغام پر ہے، ایک پاؤں پٹڑی پر ہے. اس مختصر ٹائم میں پورے قرآن کا تفسیر کا خلاصہ بتا سکتے ہیں؟ حضرت لاہوری نے فرمایا جی ہاں میں بتا سکتا ہوں. پورے قرآن کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے، پیارے پیغمبر کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر. یہ قرآن کا خلاصہ. اللہ جو آنتے پترہ کہیں انہیں کو کپڑے کہیں نہیں ماں بادشاہ جا کیا کریں گے. اس طالب میں نہیں مذاقہ ہوں جنا. انہیں کو تو موضوع مل کے ساری رات ہے کہ میں کو مذاقہ کی کریں. انہوں کہ میں چنگا پھس گیا بھائی، میں کمال پھس گیا. پھر سویرے میں کو آکے لاہوری صاحبہ کہیں کہنے جوڑا تھا مانگ چاہ. اب مغادی کا جوڑا کا پاتا ہکو جوڑا ہی بھی سورا ترین ایک چیز جو کالی بھی اوہ جوڑا پاتی بیٹھا. قرآن آتے ہوں نکاح میں بھی اوہ پاتی بیٹھے. وہاں کہ اے میں کو شرم آئیے. وہاں کہنے چلو میاں میں کر کی جوڑے کو دھو جاؤ. اللہ دھو تو لے کہ میں تارنے دا مشورہ بن گی دے کپڑے کو جا دھو دے بھی جی میں آج موسم بڑھ گئے. موسم آتی جو جا پڑھ سبحان اللہ. موسم جو جا پڑھ گئے ٹھیکے کا ٹائم ٹھیکے تے میں کپڑے کو چاہ کے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کپڑے سینے اتو بدل ٹائم مثلا 4 بجے نماز کا ٹائم ہے 3:45 بجے میں کپڑے بھاری کرنا ہے. صبح جو کتنا سوچے اللہ بس سینے کپڑے میں گھر پا دیتا. اللہ اللہ سبحان اللہ میرا اللہ. 4 ہو گئے نماز اثر پڑھی. میں نے گیلے کپڑے
لیے، پھر عصر کے بعد نکاح کی محفل میں بیٹھ گیا، سسر دیکھ رہا ہے کہ وہی کپڑے جو کل اس نے پہنے تھے آج اس نے وہی دھوئے ہیں گیلے کپڑے، پھر بھی اس نے انکار نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ایسے لوگوں کی شادی ایسی ہوتی ہیں، لڑکی دینے والے کا بھی جگر دیکھو، سبحان اللہ، پھر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ شادی ہو گئی، پھر چونکہ کہتے ہیں میرے ابتدائی میں کچھ ابتدا میں ہمیشہ امتحانات ہوتے ہیں، امتحان ہمیشہ امتحانات ہوتے ہیں اللہ والوں کے، پھر اللہ پاک فتوحات فرماتے ہیں۔ تو ابتدا میں کہتی ہے ان کی اہلیہ محترمہ، میں جب اپنے والدین کے گھر گئی، توجہ کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والدین نے پوچھا کہ بیٹا تو نے نیا گھر کیسا پایا، نیا گھر کیسا پایا؟ آج دے دور دے لڑکا ہونے رہا تو آکھنا پتہ نہیں تسا میں کو روٹی نہ میں پھر دیا میں کو جو تسا جہنم میں جو سٹے جیسے کھالی روٹی بھی پوری کرنی کیا نشاہ تسا مانی دیا مول سے دے گھر کیا نشاہ تسا کتنا مانی سٹے دے این دور دے اگر مئی ہو گیا تو این میں آکھیا نہ کیا ہی میں نہ تسا نے سوئی انسان رہی میں نہ آکھیا۔ صحیح فرمانا، صحیح فرمانا۔ لیکن قربان جاؤں آپ کی اہلیہ محترمہ کے ایمان پر، آپ کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا میں سنتی تھی کہ جنت مرنے کے بعد ملے گی، میں نے جنت اسی دنیا میں دیکھ لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ اور آدھی رات تجھ سے بھی اچھی گزرتی ہے۔ اس نے کہا واہ فقیرہ تیرے کو پاور دی رضائی کو نہیں تے ادھی رات میرے برابر تے ادھی رات میرے کو چلی ہوگی میں وہاں کہ تو جب بستر میں سو جاتا ہے تجھے پتا ہوتا ہے کہ مخبل میں سویا ہے کہ کہاں سویا ہے، گدے میں سویا ہے، قلیم میں سویا ہے، کہاں سویا، کوئی پتا ہے؟ نہیں پتا نا۔ اسی لیے میں بھی جب رات ہوتی ہے تنور کے اندر گھس جاتا ہوں، اللہ، آدھی رات وہاں گزار لیتا ہوں، آدھی رات کے بعد عبادت میں گزارتا ہوں، آدھی رات میری تیرے برابر گزرتی، آدھی رات عبادت میں گزرتی، وہ تجھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے سوال کتنا بتا رہا ہوں سبحان سامنے اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی۔ مومن کے پاس نور فراست ہوتا ہے، اس نے تاڑ لیا نظر والے تاڑ لیا آگے یہ جو لڑکا ہے یہ کون ہے، آگے یہ فوٹو، اچھا یہ اس نے شادی کی ہوئی جانی بلایا اس کو آگے، ہاں بھی آپ آئے مجھے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سکھ گھرانے میں تھا، میری تو برادری نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، کون مجھے دے گا لڑکی، میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ اس آدمی نے کہا کہ لڑکی میں دینا چاہتا ہوں، بس تجھے دیکھ کر میرے اندر محبت آ گئی ہے، میں لڑکی تجھے دینا چاہتا ہوں، اب بتاؤ میں حاضرین آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس بزرگ نے جو آپ کا سسر بن رہا ہے حضرت لاہوری کا، اس نے لاہوری صاحب میں کیا دیکھا؟ بال دیکھا؟ آپ بولیں گے بال دیکھا اس نے؟ اس کی کوٹھی دیکھی؟ اس کے پاس کار دیکھی؟ اس کی ملازمت دیکھی؟ صرف کوئی آثار دیکھے، کوئی نشانی دیکھی کہ اللہ والا ہے، اللہ، بچہ نیک ہے، کوئی صلاحیت والا ہے، بس دینداری دیکھی، دور حدیث کا اسٹوڈنٹ ہے، عالم بن گیا ہے، اور کہا کہ بس تمہاری شادی ہے، کل عصر کے وقت نکاح ہے، اللہ، اللہ، کل عصر کے وقت۔ یہ ہوتی شادیاں برکت والی۔ سبحان ہم کہتے ہیں کہ شادی ہو گئی اور پھر ہفتے سال مہینے 2 مہینے کے بعد تنسیخیں ہو گئی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہم قدم قدم پر نبی علیہ السلام کی سنت کو ٹھکرائیں گے، پھر اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ، اللہ، کل عصر کے وقت کیا ہے؟ نکاح نکاح ہے، بس حضرت